جدا ہو کر تلاوت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ آج بھی زندہ ہے. زندہ اس لیے ہے کہ وہ حسین جز ہے, اس کا کل مصطفیٰ ہے. ارے جس کے جز کو موت نہیں آ سکتی اس کے کل کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اور وہ جز بھی نامکمل ہے, ایسا جز جس کا سر دھڑ سے جدا ہے پھر بھی جاری اور زندہ ہے. سارے شہداء پر قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے, شہادت کے بعد یہ زندہ ہے, لیکن اس قرآن کی آیت کی گواہی اللہ کی آیت مولا حسین بن کر گواہی دے رہی ہے, شہید ہو کر تلاوت قرآن کر کے بتا رہی ہے ارے لوگوں یہ آیت سچی ہے, میں نے بول کر دکھا دیا ہے کہ واقعی شہید مر کر زندہ ہوتا ہے, زندہ ہوتا ہے. بدبخت اٹھا ناصبی خارجی, کہنے لگا میدان کربلا میں جنگ تھی, مجھے بتا کون سی جنگ تھی, کون سی جنگ تھی؟ ارے جنگ ایسے ہوتی ہے جس طرح حسین اپنے خاندان کو میدان کربلا میں لے کر گئے. ارے شہزادیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے, کوئی گھر کی شہزادیاں لے جاتا ہے, کوئی اپنی ازواج لے جاتا ہے, کوئی اپنی بہنیں لے جاتا ہے, کوئی اپنی شہزادیاں لے جاتا ہے, اور وہ شہزادیاں جو جنت کی بھی سردار ہیں اور جو مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں اور جو وارثانی جنت ہے ان کو کوئی لے جا کر جنگ کرتا ہے. حاضرین محترم یہ واقعہ کربلا جنگ نہ تھی, اس لیے کہ جنگ ایسے نہیں ہوتی جیسے مولا حسین نے خاندان کو لوٹا دیا. ادھر 82 افراد ہیں امام حسین علیہ السلام کے, اور مد مقابل 22,000 فوج ہے لشکر یزید کی. کم قول اور اس سے بڑا 40,000 لشکر کے سامنے 82 تن جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں, جنگ لڑنے کے لیے آتے ہیں. 82 میں سے 72 شہید ہو جاتے ہیں, باقی 10 رہ جاتے ہیں جن میں ایک امام زین العابدین بھی. ایسے جنگ ہوتی ہے, یہ جنگ نہیں تھی, یاد رکھیں. واقعہ اور سانحہ کربلا جنگ نہ تھا, یہ سراسر یک طرفہ ظلم تھا جو اہل بیت پر تھا اور اہل بیت کے بغض میں تھا. ان کے بغض میں یک طرفہ ظلم تھا اور سرسرا ظلم تھا. اور ظلم دیکھے اس سے بڑھ کر کیا کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی. بدبخت اٹھا کہنے لگا 2 شہزادوں کی جنگ تھی. معاذ اللہ, اعاذ باللہ, استغفر اللہ. ارے یہ بھی بتاؤ کہ کون کس کا شہزادہ تھا؟ شہزادے تھے تو بتا کون کس کا شہزادہ تھا؟ تم اس کے شہزادے کو اس سے ملا رہے ہو شہزادہ کہہ کر جو جنت کا بھی سردار ہے, افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ارے وہ شہزادہ حسین علیہ السلام جس کا نانا نبیوں کا سردار, جس کا بابا ولیوں کا سردار, جس کی اماں جنتی عورتوں کی سردار, جس کا بھائی جنتی نوجوانوں کا سردار, اور جو خود نوجوان جنت کا سردار. ارے ساری سرداریاں جس کے قدموں میں ہو اسے حسین کہتے ہیں. ساری سرداریاں جس کے قدموں میں ہو وہ شہزادہ حسین ہوتا ہے علیہ السلام, شہزادہ حسین ہوتا ہے. ادھر یزید کا بابا ابو سفیان فتح مکہ کے بعد ایمان لایا. ارے کچھ وہ تھے جو جان قربان کرنے کے لیے ایمان لائے, اور کچھ وہ ہیں جو جان بچانے کے لیے ایمان لائے, اور کچھ وہ ہیں جن پر قربان ہونا ایمان کا مرکز و محور, ایمان کی اصل اور کل ایمان بنا کر اللہ نے ان وجودوں کو پنچن بنا کر دنیا میں بھیج دیا. دونوں شہزادے, ارے کیسے شہزادے ہوئے؟
چلیں کہا مان لیا، یہ بھی بتا کون کس کا شہزادہ ہے؟ آؤ نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں کہ کربلا میں کون کس کا شہزادہ تھا۔ سنیے گا ذرا دھیان سے، کھلے دل سے، اور دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا کہ ایک طرف طہارت کا شہزادہ تھا، دوسری طرف نجاست کا شہزادہ۔ نچوڑ دے رہا ہوں، بولیے گا۔ آج امام حسین کی حسینیت زندہ ہوگی۔ ایک طرف طہارت کا شہزادہ تھا، دوسری طرف نجاست کا شہزادہ تھا۔ ارے ایک طرف بندگی کا شہزادہ تھا، دوسری طرف گندگی کا شہزادہ تھا۔ ایک طرف شہادت کا شہزادہ تھا، دوسری طرف ہلاکت کا شہزادہ تھا۔ ارے کربلا میں تھا کیا؟ میں تجھے بتاؤں۔ ایک طرف طہارت تھی، دوسری طرف نجاست تھی۔ ایک طرف بندگی تھی، دوسری طرف گندگی تھی۔ ایک طرف شہادت تھی، دوسری طرف ہلاکت تھی۔ ارے ایک طرف شجرائے طیبہ تھا، دوسری طرف شجرائے خبیثہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، یزیدیت۔ آگے میں نہیں کچھ کہتا، لیکن ایک طرف شجرائے طیبہ تھا، دوسرا طرف شجرائے خبیثہ تھا۔ ذہنوں میں کچھ سوال آیا ہوگا، آؤ اس کا بھی جواب دے دوں۔ شاگرد رشید شیخ الاسلام کا ہو، سوال دے کر چلے جائیں۔ ارے یہ جرت میرے قائد نے دی ہے کہ جب ذکر مولا علی حسین پنجتن کا ہو تو ایسے دھڑلے سے بیان کرو کہ سننے والا بھی دنگ رہ جائے۔ لیکن ہم حدود کو پار نہیں کرتے۔ جو میرے مصطفیٰ آقا کریم علیہ السلام کا صحابی ہے، میرے قائد کا مشن ہے، وہاں حد ادب بھی ہے، خاموشی بھی ہے، لیکن اس صحابیت کی زد میں ہم یزید کی وکالت نہیں کرنے دیں گے۔ صحابیت کی زد میں ہم یزید کو بے خطا بے گناہ نعرے نہیں لگانے دیں گے۔ یزیدیت زندہ باد کے نعرے نہیں لگانے دیں گے، نہ لگانے دیں گے، نہ برداشت کریں گے۔ کوئی دگائے تو چپ رہ جائیں۔ آپ نے میں نے کہا، آپ نے سنا، ایک طرف شجرائے طیبہ تھا، ارے اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مصطفیٰ کا شجرا تھا، وہ مرتضیٰ کا شجرا تھا۔ اس کی طہارت پاکی وہی تھی، کیونکہ وجود میں مصطفیٰ کا خون تھا۔ جو طہارت مصطفیٰ کے خون کی تھی، وہی طہارت مولا حسین کے خون کی، وہی تقویٰ حسین کا تھا، وہی پرہیزگاری، بندگی، عبادت مولا حسین کی تھی، کیونکہ خون جو مصطفیٰ کا تھا۔ آئیے شجرہ خبیثہ کیسے بنا؟ شجرہ خبیثہ ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، اے قرآن ہمیں اس کے بارے میں دلیل دے۔ قرآن کہتا ہے، وقت تھوڑا ہے، سورۃ ہود جا کر پڑھ لیجئے گا، آیت نمبر بتا رہا ہوں 45 اور 46۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی میں سوار ہو گئے، مختصر کر رہا ہوں۔ طوفان آ گیا، بیٹا تھا، ڈوبنے لگا، آرزو ہوئی بچ جائے، کہا بچ جاؤ، کہا نہیں بچتا، جاتا ہوں تو جاؤں، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک طوفان کی لہر آئی، اس بیٹے نبی کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ جب طوفان تھم گیا، رک گیا، تو پھر آیت نمبر 45 میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور اپنے رب سے عرض کی، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے، میری اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ تیری اہل اور خاندان کو نہیں ڈباؤں گا، نہیں غرق کروں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو بڑا حاکم ہے۔ اب رب کائنات نے جواب دیکھے سنے اور میرا جواب آپ کو مل گیا۔ اللہ نے فرمایا، قَالَ يَا نُوحُ، اے نوح علیہ السلام، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیری اہل میں سے ہے ہی نہیں، یہ تیری اہل ہی نہیں ہے۔
یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ تیرا ہو کر بھی تیرا نہیں ہے۔ ارے ایک نبی کا بیٹا ہو کر وہ نبی کا بیٹا نہ ہو، خدا قرآن میں کہے تو پھر صحابی کا بیٹا ہو کر وہ صحابی کا اہل کیسے ہو گیا؟ اس لیے ایک طرف شجرہ طیبہ تھا، دوسری طرف شجرہ خبیثہ تھا، اب اہل کیوں نہ تھا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس لیے اہل نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہ تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ارے عمل اچھے نہ تھے تو یزید کا عمل کون سا اچھا تھا؟ وہ زانی بھی تھا، وہ شرابی بھی تھا، وہ لونڈے باز بھی تھا، وہ کمینہ بھی تھا، وہ اللہ کے دین کی اقدار کو ختم کرنے والا تھا، اسلامی تعلیمات کو مٹانے والا تھا، حلال و حرام کو تمیز کو ختم کرنے والا تھا۔ اور ایک صحابی رسول وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں یزید ایسا تھا کہ اس نے اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کو بھی جائز قرار دیا تھا، حلال قرار دیتا تھا، بدبخت تھا، کمینہ تھا، اور کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ نے ہلاکت نمازیوں کے لیے کہا ہے، کہیں بھی شرابیوں کے لیے ہلاکت کا نہیں کہا۔ قرآنی آیات کا مذاق اڑاتا تھا، قرآنی مذاق، اور عمل کیا اچھا، اور ادھر پورے حضور کے خاندان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ارے نبی کا بیٹا عمل اچھے نہ کرے وہ نبی کا اہل نہیں رہتا، صحابی ہو بڑے ہو، صحابی کا بیٹا بھی کام اچھے نہ کرے، عمل اچھے نہ کرے تو اس کا بھی اہل نہیں رہتا۔ آج بدبخت یزیدی ناصبی اٹھا، کسی نے کہا یزید رحمت اللہ علیہ الرحمہ ہے، رضی اللہ عنہ ہے، میں انہیں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ تم یزید کو اس کی وکالت کر کے رضی اللہ عنہ میں چھپا سکتے ہو، رحمت اللہ میں چھپا سکتے ہو، علیہ الرحمہ میں چھپا سکتے ہو، آؤ جرت ہے تو حسینی بن کر یزید کو علیہ السلام میں چھپا کر دکھاؤ، علیہ السلام میں چھپا کر دکھاؤ، مر جاؤ گے، نسلیں ختم ہو جائیں گی، علیہ الرحمہ بھی کہو گے، رحمت اللہ بھی کہو گے، رضی اللہ عنہ بھی نہیں کہو گے۔ میرا چیلنج ہے، تمہاری نسلیں یزید کی طرح ختم ہو جائیں گی، مرتے دم تک بھی کبھی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، اس کو اس میں بچا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ ایک طرف یزید کا کردار تھا تو دوسری طرف حسین کا کردار تھا، یہ طہارت، یہ نجاست، وہ پاکیزگی، یہ گندگی۔ حاضرین محترم، یہ کردار دیکھے تو ان کرداروں پر بات خرم کر رہا ہوں۔ دو راستے بنے، ایک راستہ یزیدیت کا بنا، دوسرا راستہ حسینیت کا بنا۔ دو کرداروں سے دو نظام بنے، ایک نظام یزیدیت کا بنا، ایک نظام حسینیت کا بنا، جہاں ظلم ہو، جبر ہو، زیادتی ہو، حقوق کی استحصالی ہو، مالی کرپشن ہو، سیاسی کرپشن ہو، اخلاقی کرپشن ہو، وہ یزیدیت بنتا ہے اور وہ نظام بھی یزیدیت بنتا ہے۔ جہاں علم ہو، حلم ہو، امن ہو، سخاوت ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، حق ہو، ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہونا ہو تو وہ حسینیت بنتا ہے اور وہ نظام بھی حسینیت بنتا ہے۔ ایک دعوت فکر ہے کہ ہم یزید کو کافر کہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا، شہید کیا۔ آئیے امام حسین کی دلیل یہ نہ تھی کہ اس نے مجھے قتل کرنا ہے یا کیا ہے میرے خاندان کو۔ حاضرین محترم، آئیے ہم وہ دلیل اپنائیں جو امام حسین کی تھی۔ امام حسین کی دلیل یہ تھی کہ یہ دینی اقدار کو پامال کرتا ہے، یہ عدل کا خاتمہ کرتا ہے، یہ مالی سیاسی اخلاقی کرپشن کرتا ہے، یہ شرابی ہے، دینی اقدار کو مٹاتا ہے، دینی اقدار کو پامال کرتا ہے۔ آئیے ہم اس کو اپنائیں، اگر یہ اپنا لے تو پھر ایک یزید برا نہیں لگے گا، وقت کا ہر یزید برا لگے گا، کیونکہ وقت کا یزید وہی ہے جو ظالم ہو، جو کرپٹ ہو، جو خائن ہو، جو لوگوں کے، غریبوں کے، محتاجوں کے
حقوق کا استحصال کرنا ہو، جس میں یہ ہے وہ یزید ہے اور وہ وقت کی یزیدیت ہے۔ امام حسین نے سر دے دیا، کس وجہ سے کہ اس ظالم اور کرپٹ کو ووٹ نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ آج ہم حسینی بھی بنتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بیٹے پکاتے ہیں، سارا سال حسینیت کا ذکر بھی سنتے ہیں، 5 سال بعد وقت آئے تو ووٹ یزید کے وقت کے دے دیتے ہیں۔ وہی وقت کا یزید جو ظالم بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، جو خائن بھی ہے، مالی آمدنی کو لوٹتا ہے اپنی عیاشیوں کے لیے، مستیوں کے لیے۔ تہیا کریں، حسینی بننا ہے تو پھر کرپٹ کو ووٹ نہیں دینا ہوگا، ظالم کو ووٹ نہیں دینا ہوگا، اس لیے کیونکہ حسین نے بھی سر دے دیا، دے کر مصطفیٰ کے دین کو بچا دیا، اور دین مصطفیٰ کو اس طرح بچا دیا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔